السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کس طرح اسباب بناتے ہیں، کس طرح اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری روز آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے لیکن وہ مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا لیکن وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی یعنی کہ اس کا جو کانٹے ہے نا وہ نکال کر جو کھڑا کیا گیا نا، 2 کانٹوں کو ملایا گیا، اس کو کھڑا کیا گیا تو ایک اونٹ کا جاوز سمیت اس کے بیچ سے گزر سکتا، جیسے 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو گوشت تھا نا وہ ہم کھاتے تھے، اور اس کی جو چربی تھی نا وہ بطور تیل ہم اپنے جسموں پہ ملتے تھے کہ بیماروں کو اس سے شفا ملتی تھی۔ فرماتے ہیں کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کر مدینے گئے، اور قربان جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی اور رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے۔ ابھی صحابہ مکان بنانے لگے تو وہ حساب کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے ہیں، اتنے فلانے رشتے دار سے کہنے اس نے دے دینے ہیں، مطلب ایک کاپی تیار کر لی کہ، اور پھر اس کے بعد مکان شروع کر دیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہوا تھا دسنا، سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس کو کہا کہ پیسے چاہیے، اور اس نے آگے سے کیا کہا، کبھی کل ہی میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اگر آپ ایک دن پہلے بتاتے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے، آپ کے علاقے میں بھی ایسا وقت آیا ہوگا۔ وہ لوگ نا جو کہتے ہیں آپ شروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتے داروں سے، اتنے فلانے سے، کون آپ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات پیش کریں، وہاں سے خیر طلب کریں۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں؟ انسان کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو جو اللہ مراد ہے وہ لینا چاہیے کہ جو رشتے دار تھے وہ لینا چاہیے، بس یہ تو اللہ بناتا ہے، لیکن مانگے سب سے پہلے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ گے۔ اس پر ایک اور بات عرض کرتی ہوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ اس کے رشتے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمل ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک باغ میں وہ پانی لگ رہا ہے، اور ایک آدمی اس کو وہ پانی پہنچا رہا ہے۔ اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو اس نے کہا یہ تو وہی تو نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا تھا کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے، اسپیشل تیرے لیے بارش برسی۔ یہ بخاری پڑھ رہی ہیں، سیاستہ سے حدیث سرچ کری ہوں، اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے،
تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ داروں پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہے. وہ جو تیسرا حصہ ہے نا، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، وہ رب کے بندوں پر تیسرا حصہ خرچ کرتے ہیں. تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے نا، وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں نا، وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے، کہیں اس کی فصل نہ رہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا. خاص کرو خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے. پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگیں گے. کبھی آپ صرف کہہ دینا، صرف یہ کہہ دینا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی کی بھی لڑائی ہو، کسی سے بھی اچھی طرح سوچنے کہ اللہ اس طرف ہے کس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پر ہیں تو رب مظلوم کی جانب ہے. تو جب اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی مدد کریں، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے غریبوں کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے نا. تو اب سے آپ کیا بتا دیں کہ تمہیں جو یہ مال دیا جاتا ہے تمہارے گھر کی کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو ہم کیا سب کچھ کھا پی کے صرف کھانے پینے کے لیے ہم زندگی میں دنیا میں نہیں آئے نا. زندگی صرف کھانے پینے کا نام تو نہیں ہے. آسانیاں پیدا کرو، خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. خود سے پہلے دوسروں کا سوچیں. جب آپ دوسروں کو پہلے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے بنائے گا. اگر آپ کو اللہ نے جتنا بھی مال عطا کیا اس میں سے آدھا یا آدھے سے بھی تھوڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک حصہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جیسے وہ کسان تیسرا حصہ رکھتا تھا یتیموں مسکینوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی بنے. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی انسان صرف نیت ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں جو ہے نا ثواب لکھ دیتے ہیں. اس لیے کہ ثواب ہے کہ میرے بندے نے نیت تو کی ایٹ لیسٹ. تو آپ بھی نیت کریں. نیت کریں گے جب آپ کی نیت خالصاً ہوتی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، بس کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، تو اللہ اپنے بندے کے لیے 100 ثواب بنا دیتا ہے. ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آپ نے کھڑے ہو، خود کے لیے بھی کمائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی والے معاملات فرمائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے بیٹھ دیں کہ بھائی ان کو بھی دینے والا اللہ، یہ کون سا روز کھا کے سوتے ہیں، یہ مجھ سے ویسے سوتے تو میں بھی آج بیٹھ جاتا ہوں، اللہ مجھے بھی دے دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا، اٹھ بندے کوئی ہاتھ پاؤں ہلا، محنت کر. محنت کریں گے تو اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں گے، اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے رشتے داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے. امید صرف اللہ سے رکھیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان چاہ کے بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں آپ کو دے سکتا. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. مرضی سے نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو یہ عزم کریں کہ آپ خود بھی محنت کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی والے معاملات کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے دوسروں کے لیے بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں پر بھی خرچ کریں گے. جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں شب برات آتی ہے، دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ بھی رکھیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کریں. ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کریں. پھر آگے سے ماشاءاللہ سے رمضان شریف کا مہینہ، ٹھیک ہے، راشن تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے برکتوں والا. کمانے والے تو اس مہینے پہ بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا دسترخوان بھر جاتا ہے. جہاں ڈیلی 1-2 ڈشز بنتی ہیں، وہاں پہ رمضان میں، افطار میں، سحری میں 1-2 ڈشز اور زیادہ ہو جاتی ہیں. بجٹ تو آپ کو وہی رہتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا
کمانے والے تو وہی رہتے نا, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتے ہیں, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. تو آپ آسانیاں پیدا کریں خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.